بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جاوید اقبال ہنجرا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائن ڈیجیٹل۔ ناظرین، چند ماہ قبل سہیوال میں محکمہ تعلیم درجہ چہارم کے ملازمین کی بھرتی کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ تقریباً 10 سال بعد یہ بھرتی آئی تھی۔ 25 سیٹیں تھیں جن پہ بھرتی کیے جانے تھے لوگ۔ 25 سیٹوں پہ تقریباً 6 سے 7 ہزار لوگوں نے اپلائی کیا۔ ان 6 سے 7 ہزار لوگوں میں سے 25 لوگوں کی سلیکشن ہونی تھی، جن میں تقریباً 15 لوگ جو ڈیرہ غازی خان سے اور توسہ شریف سے جن کا تعلق تھا ان کو بھرتی کیا گیا، جبکہ سہیوال سے جن لوگوں کو بھرتی کیا گیا ان میں تقریباً 2 سے 3 لوگ جو کوٹا سسٹم والے تھے، جو ملازمین کا کوٹا سسٹم تھا، اس کے بعد تقریباً 5 سے 6 سیٹیں جو بقایا تھیں، پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہیں ان کے لوگ بھرتی ہو گئے، اور باقی اگر 1-2 سیٹیں تھیں تو وہ سی او ایجوکیشن نے اپنے من پسند لوگوں کو دے دی۔ تو ناظرین، ہمارا جو سہیوال ہے اس میں اگر کلاس 4 کی ویکینسیز آتی ہیں تو کیا ان پہ ہمارے بچوں کا حق نہیں؟ ہمارے جو لاکھوں نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں، کیا ان لوگوں کا حق نہیں؟ کیسے یہ افورڈ کر سکتے ہیں ایک کلاس 4 کا ملازم ڈیرہ غازی خان سے آ کے ادھر جاب کرے، اور وہ کیسے سروائیو کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 20,000 25,000 سیلری ہوگی، وہ وہاں سے یہاں آ کے رہ رہا ہے، اس نے گھر بھی لینا ہے، ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے، اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ سی ایم عثمان بزدار اور اس کا جو پورا خاندان ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمارا آخری چانس ہے، شاید اس کے بعد ہم سی ایم پوری زندگی نہ بن سکیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے لمحے کا ان کو نہیں پتہ کہ کسی ٹائم بھی سیٹ ان کی چھن جائے، لیکن انہوں نے بیوروکریسی میں، تقرر و تبادلے میں، نئی بھرتیوں میں اپنے علاقے کے بہت سارے لوگ بھرتی کروا لیے ہیں اور کروائے جا رہے ہیں۔ یہ جو 15 سیٹوں پہ ڈیرہ غازی خان اور توسہ شریف کے لوگوں کو یہاں پہ بھرتی کیا گیا، یہ کس قدر عوام کی حق تلفی کی گئی، سہیوال کی عوام کی، سہیوال کے بے روزگار نوجوانوں کی۔ کیا یہ ہمارا حق نہیں تھا؟ کیا یہ ہمارا رائٹ نہیں بنتا تھا کہ کم از کم جو کلاس 4 کی کو ویکینسیاں آئی ہیں تو وہاں پہ ہمارے لوگ اگر بھرتی ہو جاتے تو یہ ہمارا بنیادی حق تھا۔ یہاں پہ افسر شاہی آتی ہے، افسر شاہی سہیوال میں جب آتی ہے تو وہ اپنا ایک مقصد لے کے آتی ہے کہ انہوں نے کمائی کس طرح کرنی ہوتی ہے۔ سہیوال میں جس افسر کا تبادلہ ہوتا ہے بیوروکریسی کے کسی بھی آفیسر کا، وہ ایجوکیشن میں ہو، وہ ہیلتھ میں ہو، وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، تو وہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم کہیں یورپ میں چلے گئے ہیں۔ بااثر شخصیت جن کا جنوبی پنجاب سے تعلق ہے، بزدار خاندان سے تعلق ہے، ان کے کہنے پہ یہ ویکینسیاں دی گئی، ان کے کہنے پہ یہ بھرتی کی گئی، اور ان لوگوں کو ڈیرہ غازی خان اور توسہ شریف کے لوگوں کو نوازا گیا، جس سے ہمارے جو سہیوال کے لوگ ہیں، سہیوال کے جو بے روزگار نوجوان ہیں، ان کی حق تلفی کی گئی۔ اس میں سی او ایجوکیشن کی انوالومنٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں، کیونکہ سی او ایجوکیشن آلریڈی کرپشن کے ایک الزام میں پہلے بھی ان پہ ایک لاہور میں ایف آئی آر ہوئی، جس کی وجہ سے یہ وہاں پہ سی او ایجوکیشن تھے اور وہاں سے ان کو فارغ کیا گیا اور یہ سہیوال میں تعینات ہوئے۔ جب یہ سہیوال میں تعینات ہوئے تو یہاں سے بات نکلی کہ ان پہ آلریڈی ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے، تو اس کے بعد سی ایم صاحب نے اس کا تبادلہ واپس کر دیا۔ واپس کرنے کے بعد یہ 4 سے 5 دن میں انہوں نے تبادلہ رکوایا، اور رکوانے کے بعد یہ دوبارہ سہیوال میں آ گئے۔ تو یہ جو ہمارے شہر کی حق تلفی کی گئی، یہ ہمارے شہر کے باسیوں کے ساتھ انتہائی زیادتی کی گئی۔ جن نوجوانوں کا یہ حق بنتا تھا، ہمارے شہر کے نوجوانوں کا جو بے روزگار پھر رہے ہیں، ان کو رکھنے کی بجائے، ان کو بھرتی کرنے کی بجائے توسہ شریف اور ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کو اور دیگر جو جنوبی پنجاب کے اضلاع ہیں ان سے یہ بھرتی کر کے ہمارے جو نوجوان ہیں، لاکھوں نوجوان جو بے روزگار پھر رہے ہیں، ان کی حق تلفی کی گئی۔ اعلیٰ حکام کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے
اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی عمل میں نہ آنی چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی بھی ایسی جرت نہ کر سکے کہ ہمارے شہر کے لوگوں کا حصہ کسی اور شہر کو دے دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔